بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بہت زمانہ گزرا ایک غریب آدمی رہتا تھا، اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ غریب تو تھا مگر بہت عقل مند اور پرمذاق آدمی تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ اپنے علاقہ میں لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور سب ایک استاد کی حیثیت سے اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ جب وہ پڑھا کر فارغ ہوتا یا نماز ختم کرتا تو باقی وقت میں اپنے باغ میں کام کرتا رہتا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام جب ناصر الدین اپنے خچر پر سوار ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو اسے اپنا ایک پڑوسی ملا جو بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھا اور کہیں جانے کی جلدی میں تھا۔ خوش آمدید میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو۔ ارے تو کیا آپ بھول گئے؟ آج تو حلال سوداگر کے یہاں دعوت ہے اور اس میں تو آپ بھی مدعو ہیں۔ دیکھو شام ڈل رہی ہے اور دیر ہو رہی ہے۔ خدا معاف کرے، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب ایسے ہی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا منہ موڑا اور حلال کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ بڑا خوش حلال کے گھر داخل ہوا اور مہمانوں سے گلنے ملنے لگا، لیکن باوجود اس کے کہ ناصر الدین اپنے دوستوں سے مذاق اور تفریح کی باتیں کی، لیکن سارے دوست اس کو نظر انداز کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب کھانا پیش ہوا اور سب کو میزوں پر بٹھایا گیا تو ناصر الدین کو کس نے نہ پوچھا، حلال میرے دوست، تم نے آج کس قدر شاندار دعوت کی، خدا تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ دعا کا بھی حلال پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ناصر الدین ایک دیوار سے لا کر کھڑا ہو گیا، اس پر اداسی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اس قسم کے برتاؤ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی، کپڑوں پر ادھر ادھر پیوند لگے تھے، جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے بھاگ آیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکالا، اب وہ ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ پھر سوداگر کے یہاں روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا ہر شخص کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی حلال کی نظر اس پر پڑی وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے سب سے پہلے اپنے پاس بٹھایا۔ اب یہ حال تھا کہ ہر شخص اسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانا لگا ہوا تھا۔ ناصر الدین نے کاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اے کوٹ، لے کھانا کھا، یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ پلاؤ بہت لذیذ ہے، لو اے کپڑوں، تم یہ پلاؤ کھاؤ۔ حلال کو اس کی بہت فکر ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میں یہ سب باتیں پسند نہیں کرتا، حلال نے غصہ سے کہا۔ ناصر الدین نے حلال کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے تو بلایا نہیں، اس کوٹ کو بلایا تھا۔ میں جب آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی اور ان کپڑوں کو پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے دراصل کپڑوں کی دعوت کی تھی، کیونکہ تم نے ان کو پہننے کے بعد ہی میری خاطر کی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض ہو؟ میں تو وہی جب تھا جو اب ہوں۔ پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہ دیکھا؟ ساری محفل شرمندہ ہوگی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔